نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا پھولا رکھ یا رب چمن میرے امیدوں کا فلا پھولا رکھ یا رب چمن میرے امیدوں کا جگر کا خون دے دے کری پھول میں نے پالی ہے۔ جناب صدر محفل، ارباب عقل و دانش، محترم اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی اور میرے ہم سفر بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، اپنے مفہوم کے اعتبار سے آج کل کے حالات ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہوئی کہ اولاد کے تربیت میں والدین کا کردار۔ شاعری مشرق علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ معزز سامعین، کسی قوم کا مستقبل اس کے نوجوان خصوصاً بچے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنی نظام تعلیم و تربیت میں بچوں کو تربیت میں مناسب مقام دینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے محفوظ و مامون ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ معزز سامعین، بچے ہمارا مستقبل ہے۔ اس کے نابختہ ذہنوں کو غلط روش اور بد اخلاقی کے رجحانات سے بچانے کے لیے بڑوں کو پہلے خود اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بننا ہوگا۔ اپنے غیر ضروری خواہشات کی تکمیل کے لیے کرپشن، رشوت اور غلط انداز سے دولت سمیٹنے کی تمنا ختم کرنا ہوگی، کیونکہ رزق حلال سے پروان چڑھنے والی اولاد کبھی اخلاق سے عاری نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی تربیت نہ کرنا انہیں قتل کے مترادف ہے۔ معزز سامعین، والدین پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دین سے واقف کر آئے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت اور والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ والدین سے اپنے اولاد کو بہترین تحفہ قرآنی تعلیم ہے، جو دنیا و آخرت دونوں میں کام آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے جائز و ناجائز کا تمیز کے بغیر جو اثاثے جمع کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ اپنے اولاد کی دینی و عصری علوم پر توجہ دینا ہوگا، تاکہ جس سے ان کا مستقبل روشن و منور ہو جائے۔ جناب والا، وقت مختصر ہے اور داستان لمبے ہے، تو آئے آج ہی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اولاد کی کسی بھی لمحے کو اجلنے نہیں دیں گے، ان کے ذہن سے یہ ضروری سبق محو نہ ہونے دیں گے کہ اس کا دنیاوی وجود عارضی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، جیسی کسی بھی صورت برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا حبیب و ناصر ہو، والسلام۔ علم پھل پھول دیتا گلستان ہے، علم قول نبی حکم